السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کریم کے دو اہم اور بظاہر قریب المعنی الفاظ کا فرق سمجھیں گے، خشوع اور خضوع۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ بس اپنی بات میں نرمی اور خشوع نہ دکھاؤ تاکہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں نہ پڑے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ خشوع اور خضوع میں فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خشوع دل کا جھک جانا اور اللہ کی عظمت کے سامنے عاجزی کے ساتھ ٹوٹ جانا، یہ دل کا عمل ہے۔ اور اگر آواز، نظر یا چہرہ جھک جائے تو وہ بھی دل کی خشوعی کی علامت ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں خشوع ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص آیا ہے، جیسے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ خضوع بسا اوقات دل سے نہیں بلکہ مجبوری، خوف یا نفاق کے طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ زیادہ تر ظاہری رویے سے تعلق رکھتا ہے، جیسے نرمی، جھکاؤ یا عاجزی کا تکلف۔ یوں فرق واضح ہوا، خشوع دل کی سچی عاجزی اور اللہ کی عظمت کے سامنے ٹوٹ جانا، خضوع بظاہر عاجزی دکھانا جو کبھی سچ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی نفاق یا مجبوری کی وجہ سے۔ دوستو، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ ہر لفظ کو اپنی خاص جگہ پر اور گہرے معنی کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ علمی نکتہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید قرآنی نکات جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔